بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جس نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر قرآن پاک کو اتارا، ہماری راہبری، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں دنیا میں چلنا سکھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، اور فرمایا یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا کلام ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کا جب وہ قرآن پاک پڑھنے لگے اس کے دل میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شوشہ بھی غلط نہیں ہے، یہ محفوظ ہے من و عن، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اور فرمایا اسی قرآن پاک میں، اسی کلام میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، میں اور دوسرا بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی یہ بات فرما رہے ہیں، جب بھی کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی وقت میں آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ نے لفظ ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ادا کرنا ہے، کیونکہ جب مومن بندہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اس سے ہدایت طلب کرنے لگے گا تو اس کے اندر جو شیطان ہے چوک لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ نے پناہ مانگنی ہے کوئی سے؟ اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے پناہ۔ آپ نے کہنا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگ، یہ صیغہ متکلم کا ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ یہ صیغے بھی آئیں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں گے، مخارج کے متعلق بتائیں گے، تنوین کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جب جو ہی ہم نے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، تاکہ وہ میرے اوپر، ہمارے اوپر یہ وسوسے نہ ڈالیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، جو بھی خالص نیت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی فرمائیں گے۔ اور جب یہ الفاظ انسان ادا کر لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کس شیطان سے؟ شیطان کا معنی ہے چوک لگانا۔ جب وہ چوک لگائے گا، دل میں وسوسے ڈالے گا، بھئی یہ نہ پڑھ، تمہیں کیا فائدہ، اور کام کر لے، اور کام کر لے، اس کے وسوسوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور کون سا ہے شیطان کو؟ رجیم، من الشیطان الرجیم، راندہ ہوا ہے۔ اور رب العزت نے اس آیت سے پہلے، یہ سورۃ نحل میں یہ آیت ہے، اور اس سے پہلے ایک اور آیت کی میں فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک اور صالح کام کرے گا، اور عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہی مومن ہوگا، امن میں ہوگا، کیونکہ اس کے جو صالح عمل کرے گا دنیا میں اس کو تکلیف آئیں گی، ابتلا آئیں گے، مشکلات آئیں گی، اور مشکلات کے باوجود ان کے اوپر پورا اترنا، یہ مومن، ان کو کے اوپر پورا اترنا اللہ کے حکم کے مطابق، من عامل صالحا من ذکر او انثی، مردوں میں ہو یا خواتین میں ہو، وَهُوَ مومن، وہ اصلی مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً،
اس کی جو زندگی اچھی گزرے گی، اس کو پتہ ہے میں جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق، ہدایت کیا ہے؟ اس کا رستہ، جب ہم اس لفظ کو اگر سمجھ جاتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو جس طرح کہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، یہ فوجی کا ادارہ ہوتا ہے، یا کوئی ایک آدمی ان کو آگے وہ بتا رہا ہوتا ہے تم نے ایسے کرنا ہے، اشاروں سے بتا رہے ہوتے ہیں، یا مثلا ایک مثال کے طور پر فوجی بینڈ ہے تو ان میں سے ایک آدمی اشارے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پہ چلتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، جب نماز ادا کریں تو جس طرح کے امام پہ جو حرکات کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا چکے ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ بات اس وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا من عمل صالحا، اور تم من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، بہترین عمدہ زندگی ہوگی اس کی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ لازماً ہم ان کو دیں گے اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یعملون، جو انہوں نے عمل کیے تھے اس سے بہت بہتر ہم اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ دنیا میں اس بندے کو خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو اس دنیا میں ٹھیک ہے انسانی نوعیت کے لحاظ سے، یعنی اس لحاظ سے تھوڑی کوئی پریشانی ہے، لیکن اگر اس کا دل مطمئن ہے اللہ کے کاموں پہ اوپر، میں نے جو کام کر رہا ہوں، میں بد دیانتی نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بولتا رہا، میں بد عہدی نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، ہر معاملہ معاش اور معاشرت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، صرف نماز پڑھ لینا، قبلہ رخ ہو جانا یہ نیکی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، عہد کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور یہ سارے معاملات، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے معاملات انسان کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے یہ بات بتا دی، بندہ ہو یا عورت ہو، یہ اگر صحیح کام کرے گا تو میرے لیے وہ سب سے بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر آپ مومن ہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ میں خالی زبان سے ایمان کہہ دیا تو ہم اب تم کو چیک نہیں کریں، تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ ہم وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کو ہم نے بہت چیک کیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور لازماً جانے گا الَّذِينَ صَدَقُوا، سچے لوگ کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی میں چیک کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ جو کورس شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، تنوین کیا ہے، حروف مرکبات کیا ہیں، اور حروف لین کیا ہوتے ہیں، اور کس انداز سے پڑھنا ہے، اور اس کی سب سے پہلے ہم مشق کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑے قرآن کے فضائل کے متعلق تھوڑا سا بات بتائی جائے گی، 1-2 منٹ، پھر اس کے بعد نورانی قاعدے کو مسلسل ہم چلائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم مخارج الحروف، اس کے یہ کہاں سے آتے ہیں، ساتھ کچھ چیزوں کا آدمی کو پتہ بھی نہ ہوگا، وہ ساتھ ہی بتا دیں گے 2-2 3-3 منٹ میں، اور یہ 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوا کرے گی، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا، اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے، اور پڑھ کر، اور خارج ایک طالب علم کی حیثیت سے جتنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی آدمی کو جتنا بھی پتہ ہو اس کو بتانا چاہیے۔ آج یہ موقع ہے ہمارے لیے، یہ ایک چیز اگر آدمی تیار کر لیتا ہے تو وہ کسی بھی وقت کہیں بیٹھ کے آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے،
سن سکتا ہے، مستفید ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد